نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین باب 111 ہے، پینے کا ادب اور برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینے کا استحباب۔ اور برتن میں سانس لینے کی کراہت اور برتن کو ابتداً پینے والے کے بعد دائیں طرف باری باری گھمانے کا استحباب۔ پہلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کی چیز 3 سانس میں پیتے تھے، یعنی برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ بالکل واضح ہے کہ جب بھی آپ پئیں تو 3 سانس میں پانی پئیں، اور کوئی بھی پینے والی چیز ہو، یعنی 3 سانس کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ تھوڑا سا پئیں، پھر برتن سے باہر منہ نکال کے آرام سے سانس لیں، پھر پئیں، اس طرح 3۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ کے پینے کی مانند ایک ہی سانس میں پانی مت پیو، بلکہ 2 اور 3 سانس میں پیا کرو، اور جب پینے لگو تو اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور جب فارغ ہو کر برتن اٹھاؤ تو اللہ کی حمد کرو، یعنی الحمدللہ کہو۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی ملا ہوا دودھ لایا گیا، یعنی جس کو ہم پنجابی میں کچی لسی کہتے ہیں، یعنی دودھ میں پانی مکس کر لیں، جب کہ آپ کی دائیں جانب ایک دیہاتی تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پس آپ نے اسے نوش فرمایا، پھر دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا، دائیں طرف والا مقدم ہے، پھر دائیں والا آخر تک۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جو بھی بندہ پانی پیے، کوئی مشروب پیے، تو وہ اپنے پھر آگے اگر کسی کو دینا چاہتا ہے تو اپنے دائیں طرف دے گا، پھر وہ آگے دائیں طرف، اس طرح وہ گھومتا جائے گا اگر دائرے میں بیٹھے ہیں تو۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری حدیث ہے اس باب کی، بڑی اہم حدیث ہے، اس میں بڑے سبق بھی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مشروب یعنی پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ نے اسے نوش فرمایا، اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب کچھ بزرگ لوگ تھے، یعنی عمر رسیدہ۔ چنانچہ آپ نے لڑکے سے فرمایا، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تجھ سے پہلے ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ تو لڑکے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت رسول جو ہے وہ اس میں سے جھلک رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری کیا بات ہے کہ وہ لڑکا کون تھا جو اتنا کانفیڈنٹ تھا؟ وہ اصل میں بعض روایات میں پھر بیان کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو امیر المومنین فی التفسیر ہیں، یعنی امام المفسرین ہیں۔ تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، جو ٹاپ پہ ہوتا ہے۔ جیسے امام بخاری کو حدیث کا بعد میں کہا جاتا ہے نا، یعنی جب کمپائل کی گئی ہے تو امام ہیں، وہ امام المحدثین ہیں۔ تو امام المفسرین جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو انہوں نے کہا نا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دائیں طرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ بیٹھے تھے، دائیں طرف نہیں بائیں طرف، اور دائیں طرف یہ تھے۔
تو انہوں نے کہا حضور نا، میں تو نہیں کمپرومائز کروں گا. تو لیکن اصل میں اس میں مضمون تو یہی ہے کہ دائیں طرف دینا چاہیے پی کے. تو لڑکا تھا بے شک، آپ نے اسے اچھا دوسرا اس میں جو بڑا اہم سبق ہے ضمناً وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور ریاست مدینہ کے آپ سربراہ بھی تھے، اور اتنی بڑی شخصیت جو ہیں وہ ایک لڑکے سے اجازت مانگ رہی ہے. یہ قابل غور نقطہ ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جس بندے کا رائٹ ہو، دائیں طرف کا رائٹ تھا نا، آپ نے بتا دیا تھا نا کہ دائیں طرف والے کو رائٹ ہوتا ہے پہلے پینے کا، تو پھر اب رائٹ جس کا ہو اگر آپ اس پہ چینج کرنا چاہ رہے ہو تو اس سے اجازت لینی ہے، خواہ آپ وقت کے بادشاہ ہوں اور وہ کوئی بچے ہی کیوں نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں حکمت کے سمندر جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں.